الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن يزيد بن خالد أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهودا لا يساوي درهمين. رواہ مالک و ابو داود والنسائی. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. روایت ہے یزید ابن خالد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص خیبر کے دن وفات پا گئے. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو فرمایا تم لوگ اپنے صاحب کے لیے نماز پڑھ لو. اس سے لوگوں کے رنگ بدل گئے تو فرمایا تمہارے اس صاحب نے راہ خدا میں خیانت کی ہے. چنانچہ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے کچھ منکے یہود کے منکوں سے پائے جو 2 درہموں کے برابر نہ تھے. مالک، ابو داود، نسائی. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، علماء خیر فرماتے ہیں کہ یہاں مؤلف سے خطا ہوئی ہے، یعنی یزید ابن خالد کوئی صحابی نہیں ہے. یزید ابن خالد کوئی صحابی نہیں ہے، بلکہ آپ زید ابن خالد ہیں. ان کی کنیت جو ہے ابو طلحہ ہے یا ابو عبد الرحمن جوہنی ہیں. کوفہ میں رہے، 50 سال کی عمر پائی اور 85 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے. حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کو نہیں پتہ تھا نا، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آگاہ کیا کہ بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، اس لیے کہ انہوں نے مال غنیمت جمع نہیں کرایا. اور دلوں کا بھید بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے 100 تعویلیں ہوتی ہیں، بھی وقت نہ ملا، اس سے پہلے موت ہوگی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیتوں کو بھی جانتے ہیں نا. بذریعہ وحی وما ینطق عن الہویٰ، سورہ نجم. میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو وہی آئی کہ بھئی انہوں نے کچھ خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ کے مال میں. تو آپ کو افسوس ہوا، حیرت بھی ہوئی. تو افسوس یا پھر حیرت کی وجہ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود نماز جنازہ ان کی نہ پڑھائی، تو حاضرین صحابہ سے پڑھوا دی. اس کا مطلب ہے ان کا درجہ تو کم نہیں ہوا نا. کہا بھی تم پڑھ لو، میرا نہیں دل کرا، مجھے حکم نہیں ہوا. اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ افسوس کے ساتھ یا حیرت کے ساتھ کچھ رنجیدہ خاطر تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی، صحابہ کرام سے پڑھوا دی تھی. یعنی میں نے اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں میں پڑھ رہا، آپ پڑھ دو میرے صحابہ. یعنی غنیمت میں خیانت کی ہے، اور غنیمت کا مال چونکہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، راہ خدا کا مال ہے. یعنی اس مرنے والے میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت معمولی قیمت کے کچھ آرٹیفیشل موتی
وہ تقسیم سے پہلے لے لیے تھے، اس معمولی چیز کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی، یعنی اسے نماز جنازہ پڑھنے سے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھے محروم کر دیا۔ خیال ہے کہ عزیزان گرامی قدر تمام صحابہ عادل ہیں، خیال رہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اور یہ جو جرم گناہ ہے یہ بہت چھوٹا سا صغیرہ ہے جو ایک باران صحابی سے سرزد ہوا، ایک بار صحابی سے سرزد ہو گیا، پھر فوتگی ہوگی، موت آ گئی، لہٰذا یہ فسق نہیں ہے، یہ بات دھیان رکھیں، کوئی صحابی فاسق نہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار ہوں، صحابی ہوں، تو وہ فاسق ہو، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں گناہ کبیرہ کرنا، یعنی کسی صحابی سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، یا گناہ صغیرہ ہمیشہ کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صحابہ کو محفوظ فرمایا، اور اپنی رضا جسے کہتے ہیں راضی ہونا، ہاں وہ بھی قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آپ کے غلاموں کو راضی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو فسق سے بچایا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں پھر فرمایا ہے، جو میں نے پہلے بھی بات آیت کی ہے، کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے حسن کا ہے، اعلیٰ وعدہ ہے، ان پہ نوازشات کا وعدہ ہے۔ لہٰذا وہ مقروض جو صحابہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھی، اور یہ صحابی ان کی صحابیت کی مقبولیت یقینی ہے، ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں، ان کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جو ہے، یا یہ جو سرزنش ہے نماز جنازہ نہ پڑھنا، یہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے، تاکہ ہم خیانتوں سے بچیں۔ اسی طرح جیسے مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کا دانہ کھا لیا، تو رہے تو نبی نا، نبوت سے تو نہیں نکالا، نہیں نبی رہے۔ اسی طرح صحابی سے اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو وہ صحابیت کے درجہ سے جو ہے نیچے نہیں آتے، صحابی ہی رہتے ہیں، یا ایمان سے خارج نہیں ہوتے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی سلامت رکھے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بات۔ سب اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے غلام ہیں یہ سارے، اور یہ ہمارے لیے باعث عزت ہیں، ہمارے لیے روشن ستاروں کی مانند ہیں، کن نجوم ہیں، جو کوئی بھی شخص کسی ایک کا بھی راستہ پکڑ لے گا وہ یقیناً فلاح پا جائے گا۔ تو اہل بیت دوگنا ان کو عروج حاصل ہے، ایک تو یہ گھر والے ہیں، اور جو ہے یہ دوسرے صحابی بھی ہیں۔ تو اہل بیت جو ہیں چونکہ گھر والے ہیں، اس لیے عام طور سے لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بھی گھر والے جو ہیں سارے ان کے غلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، باقی سارے ان کے غلام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔